سامعین گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور آپ کے اہل بیت میں شامل تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور سب سے پہلے بچوں میں سے اسلام قبول کرنے والے تھے، شیر خدا تھے، جن کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، اور جو خلیفہ راشد تھے، چوتھے خلیفہ تھے اور خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ تھے، جن کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اوصاف سے نواز رکھا تھا اور بہت سارے فضائل عطا کر رکھے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما جاء لأحد من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے اندر، حدیثوں کے اندر جتنے فضائل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور صحابی کے بیان نہیں ہوئے۔ انفرادی فضیلتیں یا فضیلت کی ترتیب الگ بحث ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت میں حدیثیں جو وارد ہوئی ہیں صحابہ میں سے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مقام، شرف اور فضیلت اور برتری عطا کر رکھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ کیسا تھا، دکھتے کیسے تھے؟ عامر بن شرحبیل رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ما رأیت رجلا اعظم لحیۃ من علی بن ابی طالب، کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جتنی بڑی داڑھی کسی اور کی نہیں دیکھی۔ اتنی بڑی اور گھنی داڑھی تھی کہ ان کے کندھوں کے درمیانی فاصلے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، اور میانہ قد تھا، بہادر تھے، دلیر تھے، شجاع تھے۔ اور یہاں یہ تابعی عامر بن شرحبیل یہ فرما رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر داڑھی تھی، اور پھر داڑھی بھی کوئی چھوٹی نہیں، کوئی کٹی ہوئی نہیں، مختصر نہیں، بلکہ داڑھی اتنی بڑی تھی کہ آپ کے سینے کو ڈھانپ لیتی تھی، گھنی داڑھی تھی۔ لیکن آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج اگر کوئی کہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور محبت کا دعویٰ تو کرے، لیکن جب سیرت کو اپنانے کی باری آئے تو داڑھی کو کوئی اہمیت نہ دے، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر داڑھی تھی اور گھنی داڑھی تھی، گھنی ہونے کی وجہ سے کٹوائی نہ، تراش خراش نہ کی، جیسے داڑھی آئی جتنی لمبی تھی، جتنی گھنی تھی، اسی حالت میں چھوڑ دی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، داڑھی کو چھوڑ دو، ارخو بڑھا دو، معاف کر دو، وافر مقدار میں جیسے آتی ہے آنے دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اگر آج محبت کا دعویٰ کرنے والے ایک طرف تو محبت کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف داڑھی کو مونڈ دیں، داڑھی کو کٹوا دیں، تو یہ محبت کے اندر سچائی نہیں ہے، کیونکہ محبت نام ہی محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے، محبت نام ہی محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا ہے۔ آپ اپنے محبوب سے محبت کے دعوے کریں اور محبوب کی اداؤں سے دوری اختیار کریں، کیسے یقین کر لیں کہ آپ کو محبت ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا کتنا اہم معاملہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی فلق الحب وبرأ النسم
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے، اس ذات کی قسم جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، انہ لعہد النبی الامی الیہ، کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے عہد کیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ یہ ہے حضرت علی کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ فضیلت انہوں نے خود بیان کی جب ان کے دور کے اندر بعض خوارج جیسے آئے جنہوں نے سمجھا کہ ہم صحابہ سے بھی زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت شروع کر دی، آپ کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دی، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ پر کفر کے فتوے بھی لگانا شروع کر دیے۔ ان خوارج کو جواب دینے کے لیے یہ بتایا کہ آج تم میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور مجھ سے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے، امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ اپنی کتاب کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، دو گروہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ گروہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت کے اندر اتنا غلو کر دیتا ہے کہ محبت کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے حضرت علی کو خدا بنا دیتا ہے، مشکل کشا بنا دیتا ہے، حاجت روا بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور یہ گروہ بھی آپ کے زمانے میں ظاہر ہوا، جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے آپ کو خدا کہا، آپ کو خدا بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو بھی انجام تک پہنچایا۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ فرماتے ہیں دوسرا گروہ وہ ہے جو مجھ سے بغض رکھے گا، مجھ سے نفرت کرے گا، اور میرے بغض کی وجہ سے، میری نفرت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ گروہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوا، وہ خوارج کا گروہ تھا جس کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی، قتال کیا تھا، جہاد کیا تھا، ان کو زیر کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان اپنی زبان مبارک سے خود جاری کیا کہ میری وجہ سے یہ دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ اور مومن کون ہے اور معتدل کون ہے؟ جو سیدنا علی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن اور ان کی محبت اور پیار کے اندر ان کو الہ اور خدا نہیں بناتا، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں بناتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کا مقام، کہ نبی علیہ السلام جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس آئے، غدیر خم مقام پر جب آپ کو پتہ چلا کہ بعض صحابہ نے آپ سے اختلاف کر لیا ہے، یمن کے اندر آپ گئے تھے 300 گھڑ سواروں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت واپس لے لیا، کسی وجہ اور سبب کی بنیاد پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، یاد رکھو جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ آپ نے وہاں یہ بیان جاری کر دیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہاں معیار قائم ہو گیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اب یہ حدیث تو صحیح ہے من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا، یہ مولا کا مطلب ہوتا ہے مخلص دوست، اچھا دوست۔ بعض لوگوں نے اس مولا سے یہ مراد دے لیا کہ شاید مولا کا مطلب یہ ہے
کہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہر ایک تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، حالانکہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ لفظ بولا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اس لفظ کا مطلب اور معنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر اس لفظ کے کئی معنی موجود ہیں۔ مولا کا مطلب آقا بھی ہے، مولا کا مطلب غلام بھی ہے، مولا کا مطلب مالک بھی ہے، مولا کا مطلب دوست بھی ہے، کتنے زیادہ اس کے معنی موجود ہیں، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر اس لفظ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح اگر ہم مولا سے مراد یہ لیں کہ مولا کا مطلب مشکل کشا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا ہے تو اس کا مطلب مشکل کشا ہے، اگر یہ مطلب لیں گے تو سراسر شریعت کی مخالفت ہوگی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کہا تھا، انت اخونا و مولانا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کہا اے زید تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ یہاں بھی مولا سے مراد دوست ہے کہ اے زید تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا دوست ہے۔ اگر مولا کا مطلب مشکل کشا ہے تو کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہمارا مشکل کشا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ مولا کا مطلب احادیث کے اندر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے اس کا مطلب دوست ہے، اس کا مطلب پیار کرنا ہے، اخلاص ہے، دوستی ہے، محبت ہے۔ تو ہم اس فضیلت کو مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمان جاری کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کے آئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون جنت وہ ام المؤمنین وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور آپ کی فضیلت میں اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ جنگ بدر کا موقع تھا، کفار سے آمنا سامنا ہوا، اور جب مقابلے کی ابتدا ہوئی 3 افراد کو مسلمانوں سے منتخب کیا گیا جو کافروں کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا سامنا کرنے کے لیے کفار کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ تینوں سامنے آئے، مقابلہ ہوا، اور جب یہ 2 گروہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں قتال کر رہے تھے، ایک اللہ کی خاطر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک گروہ جھگڑا کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ اللہ کے دین کی مخالفت میں جھگڑا کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، وہ 2 گروہ جو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ اللہ کے دین سے مخالفت کرتے ہوئے لڑائی کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اس گروہ میں شامل تھے۔ وہ 3 افراد جو تینوں صحابہ تھے، جن تینوں نے کفار کا سامنا کیا تھا، ان میں سیدنا علی شامل تھے، اور انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں موجود تھے، اور جنگ بدر میں اس انداز سے موجود تھے کہ انہوں نے ابتدائی لڑائی بھی لڑی،
اور بڑے بے خوف ہو کر میدان کارزار میں اترے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر شامل تھے، تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ رب العزت نے اہل بدر کی طرف، بدر والوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر والو تم آج کے بعد جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو صحابی بدر میں شامل ہوا اللہ رب العزت نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، اس کے سارے کے سارے گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ساری کی ساری بخش دی گئیں اور جنتوں کا اعلان ہو گیا، اور ان اہل بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ احد کا موقع آیا جب ایک دفعہ کفار کی طرف سے زوردار حملہ ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت پر مامور صحابہ نے اپنا حق ادا کیا، باوجود اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سر پہ خود پہنا تھا وہ ٹوٹ گیا، آپ کے سر کے اندر وہ لگ گیا جس سے آپ کا سر زخمی ہو گیا، اور اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے والے دانت بھی متاثر ہو گئے، آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے، اور اس احد کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زخم کو صاف کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال کے اندر، جس ڈھال کو وار کے سامنے وہ آڑ کی شکل میں استعمال کیا کرتے تھے، اس ڈھال کے اندر پانی بھر کے لے کے آ رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس موقع پر موجود تھی، وہ اس پانی کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو صاف کرتی، آپ کے زخم کو دھوتی، لیکن خون تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی پکڑی، چٹائی کو جلایا اور جلا کے اس کی راکھ بنا لی، جب راکھ بن گئی تو اس راکھ کو آپ کے زخم پر لگایا، جب وہ راکھ آپ کے زخم پر لگی تو پھر جا کے آپ کا خون بہنا بند ہو گیا۔ یعنی احد کے موقع پر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زخموں کو صاف کرنے کے لیے اپنی ڈھال کے اندر پانی بھر کے لا رہے ہیں، اور ان کی زوجہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ موجود ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زخم کو دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور آپ کے زخم کے اوپر پٹی باندھ رہے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق تھا کہ ہر غزوے میں آپ کے ساتھ رہے، اور چلتے ہوئے آگے پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ لکھنا جانتے تھے، کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا معاہدہ لکھو۔ جب معاہدے کی ابتدا ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں۔ جب یہ الفاظ لکھے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، تو کفار مکہ کی طرف سے اعتراض آیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر ہم اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آج یہ معاہدہ نہ ہوتا، ہمارے درمیان قتال اور لڑائی نہ ہوتی، ہم نہیں مانتے۔ معاہدہ تب ہوگا جب یہ رسول اللہ کے لفظ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رسول اللہ کا لفظ لکھا ہے اسے مٹاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امحوہ، اے علی اس لفظ رسول اللہ کو مٹا دو، کیونکہ آپ صلح پسند تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارادہ تھا کہ صلح ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں مکہ میں داخلے کی اجازت مل جائے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس کو مٹا دو، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا، ما انا بالذی امحاہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں اس کو نہیں مٹا سکتا، آپ کا نام میں نے لکھ دیا ہے، رسول اللہ کا لفظ میں نے لکھ دیا ہے، میں اسے نہیں مٹا سکتا۔ یہ ایمانی غیرت تھی، یہ پیار تھا، یہ محبت تھی۔ اگرچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا
لیکن کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میں اسے نہیں مٹا سکتا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں، میرا دل یہ اجازت نہیں دیتا، میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ کا لفظ لکھ کے پھر اسے مٹا دوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قلم پکڑا، فمحاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو مٹا دیا اور کہا اب معاہدہ کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاہدہ کیا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیغمبر آپ کے لیے ہم نے واضح فتح نازل کر دی ہے، آپ فتح یاب ہو گئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا۔ فتح کہنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جب تک مشرکین مکہ کے ساتھ صلح نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں بیٹھ کر اس معاملے میں بڑا پریشان تھے کہ خیبر کے اندر یہودی بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور مکہ کے اندر کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان تھے کہ میں کس پر حملہ کروں۔ اگر خیبر کی طرف جاتے ہیں، خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف 95 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں خیبر گیا یہودیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، ڈر تھا کہ پیچھے سے مشرکین مکہ آ کے مدینہ پر حملہ نہ کر دے، مدینہ پر قبضہ نہ کر لیں، اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں مکہ گیا، کیونکہ مکہ مدینہ سے جنوب کی طرف واقع ہے، آپ نے سوچا کہ اگر میں مکہ چلا گیا تو ایسا نہ ہو خیبر سے یہودی آئیں اور مدینہ پر قبضہ کر لے۔ لیکن جب مشرکین مکہ سے صلح ہو گئی، مشرکین مکہ کی طرف سے خطرہ ٹل گیا اور قبضے کا حملے کا خدشہ دور ہو گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 ہجری میں صلح ہوئی، 7 ہجری میں آپ نے خیبر پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور آپ اپنے صحابہ کے لشکر کو لے کر خیبر روانہ ہو گئے کہ ہم نے خیبر کو فتح کرنا ہے، خیبر مقام پر جا کے یہودیوں کا قلع کما کرنا ہے، یہودیوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، آپ کے لیے معاملہ آسان ہو گیا، آپ کے لیے فتح کے راستے کھل گئے کہ اب مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، اب وہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ میں نہیں آئیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو لیا اور خیبر پر حملہ کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ وہ یہودی جن کو آپ نے مدینہ سے نکالا تھا وہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، ان تینوں کو آپ نے مدینہ سے نکالا تھا۔ یہ تینوں کے تینوں وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور ان کا قلع کما کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا از حد ضروری تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے، آپ نے وہاں جا کے اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا، اور کافی دن تک لڑائی جاری رہی۔ اور یہودی چونکہ وہ یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، وہ قلعوں کے اندر سہارا لے لیا کرتے تھے، اور قلعوں کی دیواروں کو پھلانگنا اور ان کی دیواروں کو توڑ کر اندر گھسنا بہت مشکل کام تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ خیبر کے موقع پر مال کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، تلواروں کی، گھوڑوں کی، اور اسی طرح اونٹوں کی سواریوں کی کمی، قلت ہو رہی تھی، لیکن ابھی خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بالآخر ایک دن فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ او قال يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل کے دن میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا تھمانے والا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح لکھی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ فرد، وہ شخص، وہ صحابی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ اعلان کیا، تمام صحابہ کے اندر یہ کیفیت طاری ہو گئی، اضطرابی کیفیت، بے چینی طاری ہو گئی کہ پتہ نہیں کس کا نام آئے گا، ہمارا نام آ جائے۔ ہر ایک نے خواہش کی کاش کہ کل ہمارا نام آ جائے، کاش کہ کل جھنڈا ہمیں تھما دیا جائے۔ ساری رات صحابہ سوچتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو تھمایا جائے گا، اور شدید خواہش تھی، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ جھنڈا مجھے تھمایا جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا این علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے، وہ آنکھوں کے درد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا، آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کے اندر تبرک تھا، آپ کا لباس، آپ کا لعاب، آپ کا پسینہ، آپ کے بال، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں باعث تبرک تھی، برکت والی تھی، ان سے شفا ملتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کا ایک جبہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جو جبہ آپ پہنا کرتے تھے، جو لباس آپ پہنا کرتے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جب آپ اس دنیا سے چل بسے اس کے بعد اگر کوئی بیمار ہوتا، اس جبے کو پانی میں بھگوتی اور وہ جو پانی کا دھون تھا، جو پانی تھا، اس پانی کے ساتھ پھر مریضوں کو پلایا جاتا، مریضوں کو شفا ملتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس بھی باعث تبرک تھا، آپ کا لعاب بھی باعث تبرک تھا۔ لعاب آنکھوں میں ڈالا، شفا مل گئی، آنکھیں صحیح ہو گئی، اور جھنڈا تھما دیا کہ جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ دشمن کا مقابلہ کرو، اللہ نے تمہارے ہاتھ پر فتح لکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان یہودیوں سے تب تک لڑتا رہوں گا جب تک یہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں، یا کلمہ پڑھ لیں گے یا قتل ہو جائیں گے، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، جب دشمن کے میدان میں پہنچو نرمی کے ساتھ اترو اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ اللہ کے کون کون سے حقوق تم پر واجب ہیں۔ اور یہ کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا نا، تو سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے یہ معاملہ بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے، میدان میں اترے، خیبر کا یہودی جو اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتا تھا، وہ سامنے آیا مقابلے کے لیے، جس کا نام مرحب تھا، اور اس نے آ کے اشعار پڑھے، قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاحی بطل مجرب۔ آیا، آ کے کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جسے خیبر جانتا ہے، میں وہ ہوں جس کا نام مرحب ہے، میں ہر وقت اسلحے سے لیس رہتا ہوں، میں ہر وقت جنگوں کا مقابلہ کرتا رہتا ہوں۔ اذ الحروب اقبلت تلہب، جنگیں شولوں کی طرح اڑ کے میری طرف آتی ہیں اور میں اپنی تلوار کے ساتھ ان کو زیر کرتا ہوں۔ اپنے اشعار کے ساتھ اس نے اپنی بہادری کو بیان کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا، انہوں نے بھی اشعار کے ساتھ اس کا جواب دیا، کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے، جس کا نام شیر رکھا ہے، کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ جنگل کا شیر ہوں جس کو دیکھ کے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کے دشمن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اوفیہم بالساعی کیل السندرا، اگر تو تھوڑے سے تیر مجھ پر برسائے گا تو میں ان کے مقابلے میں ایک درخت کے برابر جتنے ایک درخت سے تیر بن سکتے ہیں وہ تیر میں تم پر برسا دوں گا۔ اگر تم اپنی بہادری کے قصے سنا رہے ہو تو میں بھی بہادر ہوں، میں بھی تمہارے مقابلے میں آیا ہوں۔ آج میدان کارزار میں پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی گئی، اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح لکھی تھی، تلوار سے وار کیا، مرحب کو قتل کر دیا، اس کو جہنم واصل کر دیا، اور خیبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ملی، مسلمان فتح یاب ہوئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی بھی ثابت ہوئی کہ آپ نے پہلے ہی فرما رکھا تھا کہ اتنے دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا، کل میں جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے۔ جیسے آپ نے کہا، جیسے آپ نے فرمایا، اسی طرح اگلے دن خیبر کو فتح کر دیا گیا۔
یہ فضیلت تھی ان کی، اور یہ گواہی تھی ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہو سکتی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعزاز دے دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے محبوب ہیں۔ اور پھر تبوک کا موقع آیا، جب صحابہ کو لے کے نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا موقع تھا؟ تنگ حالات تھے، چندہ اکٹھا کیا اور اتنا طویل سفر تھا۔ جب نکلنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم ہمارے ساتھ تبوک نہیں جاؤ گے، تم مدینہ میں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہر غزوے میں، ہر جنگ کے، جہاد کے، قتال کے موقع پر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا ہوں، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا تم پیچھے رہو گے، تم مدینہ میں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لیا، کہنے لگے اتخلفونی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، مجھے مدینہ کے اندر بچوں اور عورتوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میں تمہیں مدینے میں اپنا نائب بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا میرے ساتھ وہ مقام اور مرتبہ ہو جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہارون تو نبی تھے نا، اس لیے یہ بات بھی، یہ شک بھی دور کر دیا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی آنے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور یہ فضیلت بھی بتا دی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تھا، اسی طرح تیرا مقام و مرتبہ، تیری نسبت میرے ساتھ ہو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پر گئے تھے اور بنی اسرائیل پر پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے، نائب کس کو بنا کے گئے تھے؟ وہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں گئے تھے، دور دراز کا سفر تھا، ڈر تھا، خطرہ تھا مدینے پر پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے پر اپنا نائب کس کو مقرر کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کی فضیلت تھی، یہ آپ کا مقام تھا، یہ شرف اللہ نے آپ کو بخشا، یہ فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیس پیس کے تھک گئی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے غلام چاہیے، خادم چاہیے، کام کر کر کے میں تھک چکی ہوں، مجھے بھی ایک خادم چاہیے، خبر ملی تھی کچھ غلام آئے ہیں۔ یہ پیغام دے کے چلی گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، انہوں نے خادم کا، غلام کا مطالبہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا، آپ فوراً اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے۔ وہاں حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں موجود تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے، اور آپ ہمارے درمیان میں جب بیٹھے تو آپ کا پاؤں جب میرے جسم کو لگا تو اس سے میں نے اپنے وجود میں ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے گھر میں آ کے یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں، میں تمہیں ایک عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اس مطالبے سے کہیں بہتر ہے؟ وہ کون سا عمل آپ نے بتایا تھا؟ اپنے اس داماد کو، چچا زاد بھائی کو اور اپنی لخت جگر کو کیا عمل تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ 3 کلمات جو ہیں وہ تم 100 بار کہو، اور سونے سے پہلے جب تم یہ کلمات کہو گے تو یہ کلمات تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں، یہ ایک غلام سے بہتر ہیں،
اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وظیفہ اور یہ عمل بتا دیا، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کا، غلام کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ آپ کی سگی بیٹی، آپ کی لخت جگر، آپ کی پیاری بیٹی آپ سے غلام مانگنے آئی ہے، خادم مانگنے آئی ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خادم اور غلام نہیں دیا، بلکہ اس سے بہتر عمل بتا دی، اس سے بہتر وظیفہ بتا دیا کہ سونے سے پہلے یہ 3 کلمات 100 دفعہ، یعنی 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ کے سویا کرو، تمہارے لیے اس غلام سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے یہ جب تسبیح بتا دی گئی، اصل میں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، سیدنا علی کی فضیلت اس میں کیا ہے، جب یہ تسبیح بتا دی گئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سن لیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے جب سے یہ تسبیح سنی ہے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں یہ تسبیح پڑھے بغیر سویا ہوں، حتیٰ کہ جنگ کے میدان کے اندر بھی، صفین کی رات بھی جب جنگ لگی ہوئی تھی اور خوف و خطرہ تھا، اس رات بھی میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا کرتا تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بتائی تھی۔ تو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کہ جن سے پیار کرنا، محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور جن سے بغض رکھنا، نفرت کرنا نفاق کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی اور ان کی سیرت کو اپنانے کی اور ان کے حلیے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔